شہزادی نورین کی آواز کیوں چھین لیا؟ اس کے لیے سنیے پورا کہانی۔ ایک زمانہ تھا جب نوری نگر کی سرزمین پر خوشحالی اور امن و سکون کا دور تھا۔ یہ ریاست اپنی خوبصورتی، علم اور انصاف کے لیے مشہور تھی۔ بادشاہ جہانگیر جو ایک ذہین، بہادر اور ہمدل حکمران تھا، اس کے اقتدار کی وجہ سے ریاست میں لوگ بے فکر زندگی گزارتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا تھا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ اس کی حکمرانی سے مطمئن تھے اور ہر کوئی اسے دعا دیتا تھا۔ لیکن ایک ایسا دکھ تھا جو شہنشاہ کے دل میں ہمیشہ سلگتا رہتا تھا۔ وہ تھا اس کی واحد بیٹی شہزادی نورین کی خاموشی۔ نورین بچپن سے ہی ایک حیرت انگیز حسن کی مالک تھی۔ اس کے چہرے پر خاص چمک اور معصومیت تھی۔ اس کے سنہرے بال، آنکھوں کی گہرائی اور نرم مزاج اسے لوگوں میں منفرد بناتا تھا۔ لیکن ایک خاموشی نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ نورین کے لب ہلتے تھے مگر کوئی آواز نہ نکلتی تھی۔ اس کی خاموشی نہ صرف محل کے اندر بلکہ ریاست کے ہر کونے میں گفتگو کا موضوع بنی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جہانگیر نے اسے علاج کرنے کے لیے دنیا کے ہر مشہور حکیم، عالم اور معالج سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کی خاموشی کا راز نہ جان سکا۔ ہر بار امید اور دعا کے باوجود نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہ تھا۔ نورین کی خاموشی بادشاہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی اذیت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو کھل کر ہنستے بولتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خواہش دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ نورین خود بھی اپنی خاموشی سے مایوس ہو چکی تھی اور اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنی محبت اور دکھ کا اظہار کرتی تھی، لیکن کوئی لفظ اس کے دل کا حال بیان کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی جو ہر دیکھنے والے کو محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اکثر راتوں کو جاگتا رہتا اور دعا کرتا کہ کسی طرح اس کی بیٹی کو بولنے کی نعمت مل جائے۔ ایک روز جب بادشاہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا، اس کے دل سے ایک فریاد نکلی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے خدا، اگر کوئی مخلوق میری بیٹی کو بولنے کی صلاحیت دے تو میں اسے اپنی ریاست کا آدھا حصہ دینے کو تیار ہوں۔ اسی رات جب بادشاہ سو رہا تھا، ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ خواب میں اس کے سامنے ایک نورانی پری نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی اور اس کا حسن غیر معمولی تھا۔ پری نے نرمی سے کہا، اے عظیم بادشاہ، میں تمہاری دعا سن چکی ہوں۔ تمہاری بیٹی کی زبان کھولنے کا طریقہ میرے پاس ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہوگی۔ بادشاہ نے خواب میں پری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہ تم واقعی میری بیٹی کو بولنے کی صلاحیت دے سکتی ہو؟ میں کسی بھی قیمت پر اس کی خوشی خریدنے کو تیار ہوں۔ پری نے کہا، یہ آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنی ریاست کے ایک عظیم راز کو قربان کرنا ہوگا، اور تمہاری بیٹی کو بولنے کی صلاحیت ملنے کے بعد تمہیں ایک مشکل امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے خواب میں ہی یہ بات تسلیم کی کہ وہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ اس کی دعا کا جواب ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ پری نے بادشاہ کو ایک قدیم جنگل کے بارے میں بتایا جو نوری نگر کے دور دراز علاقوں میں موجود تھا۔
وہاں ایک جادوئی درخت تھا جس کی جڑوں کے نیچے ایک طلسماتی پتھر دفن تھا۔ اس پتھر میں وہ قوت تھی جو شہزادی کی خاموشی کو توڑ سکتی تھی، لیکن پری نے بادشاہ کو خبردار کیا اگر پتھر کو محل میں لا کر شہزادی کے کمرے میں رکھا گیا تو اس کے بعد بادشاہ کو ایک اور سخت امتحان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہیوں کو طلب کیا اور انہیں اس جادوئی درخت کی تلاش میں روانہ کیا۔ سپاہیوں نے دن رات ایک کر دیا، جنگل کے گھنے درختوں اور خطرناک راستوں کو عبور کیا۔ کئی ہفتوں کی مسلسل تلاش کے بعد سپاہی اس قدیم درخت کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ درخت واقعی ایک حد قدیم اور پراسرار تھا، اس کے ارد گرد کا ماحول بھی غیر معمولی تھا۔ سپاہی نے درخت کے جڑوں کو کھودا اور طلسماتی پتھر کو نکال کر محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سپاہی پتھر کو محل میں لے کر آئے تو بادشاہ نے اس پتھر کو شہزادی نورین کے کمرے میں رکھنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی پتھر شہزادی کے کمرے میں رکھا گیا، اچانک ایک چمکدار روشنی نکل کر پورے محل کو روشن کر گئی۔ ہر طرف روشنی کی بارش ہونے لگی۔ شہزادی نورین کے چہرے پر ایک حیرت انگیز تبدیلی نظر آئی اور پھر اچانک اس کے لبوں سے آواز نکلی، ابا جان، اس نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ شہزادی نورین کی آواز سن کر پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ محل کے لوگ حیرت اور خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہر کوئی شہزادی کی آواز سننے کے لیے بےتاب تھا۔ نورین کی زبان کھل جانے کے بعد ریاست میں جشن منایا گیا۔ کئی دنوں تک محل کے باہر اور اندر جشن کے سماعت تھے۔ نورین کی مسرت پوری ریاست کی خوشی بن چکی تھی، لیکن جیسا کہ پری نے خبردار کیا تھا، یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ چند ہفتے بعد ریاست کے کنارے پر ایک غیر متوقع طوفان آیا۔ بادل گرجنے لگے، آسمان پر بجلیاں چمکنے لگی اور زوردار بارش ہونے لگی۔ دریاؤں کا پانی بڑھنے لگا اور پھر اچانک یہ پانی غائب ہو گیا۔ دریا خشک ہو گئے اور زمین بنجر ہو گئی۔ ہر طرف پانی کی کمی اور خوراک کی قلت شروع ہو گئی۔ ریاست میں قحط کی آفت نازل ہو گئی اور لوگ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگے۔ جب بادشاہ نے اپنی ریاست کے اس حال کو دیکھا تو اس کے دل میں پری کی باتیں یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ پری کی طرف سے دیا ہوا امتحان ہے۔ اس نے دوبارہ دعا کی اور پری کو بلانے کی کوشش کی۔ چند دنوں کی دعا اور التجا کے بعد پری ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ پری نے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ وہی امتحان ہے جس کے بارے میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ اب تمہیں اپنی ریاست اور اپنی بیٹی کی خوشی کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر تمہاری بیٹی بولتے رہے گی تو تمہاری ریاست برباد ہو جائے گی، لیکن اگر تم اسے دوبارہ خاموش کر دو تو تمہاری ریاست دوبارہ خوشحال ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل پر ایک بھاری بوجھ آ گیا۔ اس کے سامنے ایک کٹھن فیصلہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا تھا، لیکن ریاست کی بقا اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔ نورین جو اپنے والد کی پریشانی دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی اور کہا، ابا جان، میری خوشی آپ کی ریاست کی خوشحالی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ اگر میری خاموشی ریاست کو بچا سکتی ہے تو میں خوشی سے یہ۔ نورین جو اپنے والد کی آنکھوں میں کرب اور تعجب دیکھ رہی تھی، خاموشی سے اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے والد کو کبھی اس قدر بے بس نہیں دیکھا تھا۔
ایک طرف اس کی بیٹی کی خوشی تھی اور دوسری طرف ریاست کی بقا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں وہ درد صاف دکھائی دے رہا تھا جو اس کی بیٹی کی خاموشی سے منسلک تھا، اور اب یہ درد دگنا ہو چکا تھا کیونکہ اس کی ریاست کی قسمت اس کے فیصلے پر منحصر تھی۔ نورین نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا وہ اپنے والد کو اس طرح اذیت میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ اپنے والد کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اور قربانی کا عزم واضح تھا۔ ابا جان، نورین نے نرم آواز میں کہا، جو ابھی نئی نئی ملی تھی، میں جانتی ہوں کہ میری خوشی آپ کے لیے سب کچھ ہے، لیکن ایک بادشاہ کی ذمہ داری صرف اپنے خاندان کی خوشیوں تک محدود نہیں ہوتی۔ بادشاہ کو اپنے رعایا کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ فیصلے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ نورین کی بات سن کر بادشاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ نورین کیا کہنے جا رہی ہے، لیکن وہ یہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ نورین، میں تمہاری آواز کو پھر سے خاموش نہیں کر سکتا۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ تم بولنے لگو، اور اب جب تم بول رہی ہو تو کیسے میں تمہیں دوبارہ اس خاموشی کی دنیا میں دھکیل سکتا ہوں۔ نورین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ ابا جان، آپ نے ہمیشہ ریاست کی فلاح کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ میری باری ہے، میری خاموشی ریاست کو بچا سکتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ قربانی میں خوشی سے دوں گی۔ آپ کی خوشی اور ریاست کی خوشحالی میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ نورین کی باتوں میں اتنی سچائی اور محبت تھی کہ بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی قربانی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھ کر وہ کچھ بول نہیں پایا۔ پری جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی آگے بڑھی اور نرم لہجے میں کہا، بادشاہ، تمہاری بیٹی نے ایک عظیم فیصلہ کیا ہے۔ ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ قربانی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ نورین نے اپنی ریاست اور اپنی رعایا کے لیے ایک عظیم قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پری کی بات سن کر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی تکن ایک ساتھ محسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ نورین نے درست فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک والد کی حیثیت سے یہ فیصلہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اس نے نورین کو گلے لگایا اور رو پڑا۔ نورین نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا، ابا جان، آپ کو پار ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی نے ریاست کی بقا کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میری خاموشی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، میں ہمیشہ آپ کے دل میں بولوں گی۔ پری نے آگے بڑھ کر نورین کے سر پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک بار پھر روشنی نمودار ہوئی، لیکن اس بار یہ روشنی مختلف تھی۔ یہ روشنی نہایت نرم اور پرسکون تھی، اور جیسے ہی یہ روشنی ختم ہوئی، نورین کے لبوں سے آواز ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ وہ پھر سے خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا۔ نورین نے اپنی قربانی خوشی خوشی دی تھی، اور بادشاہ کو یہ معلوم تھا۔ جیسے ہی نورین کی آواز گئی، ریاست میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ خشک دریا دوبارہ بہنے لگے، زمینیں ہری ہونے لگی اور لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ ریاست کی فلاح و بہبود کا دروازہ دوبارہ کھل چکا تھا۔ بادشاہ جہانگیر کے دل میں دکھ ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ فخر بھی تھا کہ اس کی بیٹی نے ریاست کی خوشحالی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ نورین کی قربانی نے ریاست کو بربادی سے بچا لیا، اور بادشاہ کو اپنی بیٹی پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور اس کی بیٹی کی قربانی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ قیادت اور محبت کی حقیقی تعریف ہے۔ نورین کی قربانی نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی محبت اور قیادت میں ذاتی خوشی اور جذبات کی قربانی کبھی کبھار لازمی ہو جاتی ہے۔
ریاست کی خوشحالی اور عوام کی بھلائی ہر چیز سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ قیادت وہی ہے جو اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے ذاتی مفاد کو چھوڑ سکے۔ نورین کا نام ہمیشہ ریاست کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا اور اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ ریاست کی خوشحالی لوٹ آئی اور نور نگر ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا، لیکن محل کی دیواروں کے اندر ایک خاموش شہزادی کی قربانی کی داستان ہمیشہ زندہ رہی۔ کہانی اب ایک طویل اور گہری قربانی کی عکاسی کرتی ہے اور نورین کی محبت اور بادشاہ کے قرب کو واضح کرتی ہے۔